بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں یہ عمل آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت انشاءاللہ تعالی دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط سے چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے۔ وہ پل صراط سے گزر جاتا ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے۔ اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح عام نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب پاک کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون کون سا ہے، اور یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں، وہ تسبیح لائے ہیں، وہ وظیفہ لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق، مال، دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم عزیزو، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بہن، بھائی، ماں باپ کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے ایسے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، ان کو کپڑے لا دیتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف اور صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں کے اوپر لٹکا ہوا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں کے اوپر سے اوپر تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔
انہی میں سے ایک عمل وہ بھی ہے کہ جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور تمہیں جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔ صحابۃ الاکرام نے عرض کیا، کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ تو یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے حدیث نقل کی، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر اور کوئی خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم عزیزو، ذکر و اذکار صرف اور صرف زبان کی حرکت نہیں ہے بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر الگ ہی نور آ جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، سنتا رہتا ہے، تو اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے اور زکوٰۃ روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال اور ارکان پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ محترم ناظرین و کرام، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی، نیک اعمال ہوں گے، نمازیں ہوں گی، قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، اور جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر تو آپ کبھی اتنا نہیں روتے، آپ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی سبھی سزاؤں سے بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا خاص تحفہ عطا فرمایا۔ محترم ناظرین و کرام، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ کوئی دولت جاتی ہے، نہ کوئی جائیداد جاتی ہے، نہ کوئی عہدہ جاتا ہے، نہ ہی کوئی شہرت جاتی ہے۔ قبر میں صرف اور صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت،
निजात का जरिया बनते हैं। अगर आमाल नेक हो तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर आमाल गुनाहों से भरे हुए हो तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक बड़ा गड्ढा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला कयामत के दिन दिया जाएगा। बस जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में तुमको दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहां से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जहन्नम के बागों में से एक बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक गढ़ा है। और अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और उसके साथ साथ एक खूबसूरत शक्ल वाला नेक अमल उसका साथी, उसका हमरा, उसका हमसफर बन जाता है। अगर बंदा बदअमल हो तो कब्र तंग हो जाती है और उस पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और उसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ, उसका अजाब बनकर उसके गले में तोक डाल दिया जाता है। इसलिए जब हम ये तस्बीह करते हैं, जब इस पाक तस्बीह का जिक्र, जिस तस्बीह का जिक्र हम आखिर में करेंगे, तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वो जिक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है कि मरहबा मरहबा ए पाकीज़ा रूह, तेरे लिए मेरी गहराई खुशबू से भरी हुई है, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी और तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वो गुनाहों का आदी हो तो वही कब्र कहती है कि तू मेरे लिए नापाक जसारत है, तेरे लिए तारीकी ही तारीकी होगी, तेरे लिए अजाब ही अजाब होगा। इस तरह मोहतरम नाज़रीन व कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 कब्र में दफना कर वापस आ जाती हैं, 1 बाकी रहती है, माल और अहलो अयाल और आमाल। कब्र तक तो साथ जाते हैं, अहलो अयाल रिश्तेदार माल जान वापस आ जाते हैं और आमाल वही होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन आमाल में सबसे वजनी और मजबूत अमल जिक्र इलाही है, क्योंकि ये तस्बीह ना सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाती है बल्कि उसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र किया करता था। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस तस्बीह के असरात इंसान की औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेक माँ बाप की दुआओं और आमाल के सदके औलाद को फितनों से महफूज रखा। कुरान मजीद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि उन्होंने एक दीवार को बगैर उजरत के इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चियों का खजाना छुपा हुआ था और उनका बाप नेक और सालेह था। अल्लाह ने उनके बच्चों के माल की हिफाजत एक नेक बाप के सदके में फरमाई थी। यही बरकत इस तस्बीह के जरिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह पाक का जाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमान से हिफाजत नूर नाजिल होता है, उन्हें मुसीबत से बचा लिया जाता है, उनके रिस्क में, माल में, जान में बरकत डाल दी जाती है, उनके दिलों में सुकून उतार दिया जाता है और उनके रास्ते में आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे के दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं और वो पूछता है कि या अल्लाह ये कैसे हुआ, तो फरमाया जाता है कि तेरी औलाद के तेरे लिए किए गए इस्तग़फ़ार की वजह से
تو جو شخص خود اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے، الجھنوں سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور اسی طرح یہ تسبیح پرصراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کا ذاکر ہے، اور خاص طور پر اس تسبیح کا، اس وظیفے کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین و کرام، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، خزانے نازل ہوتے ہیں، انہیں مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے، اور ان کے راستے میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ پاک یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کے تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے، وظیفوں سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے بچاتا ہے، اور اس طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہر شخص کو۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کے جھونکوں کی طرح گزریں گے، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کا ذاکر بن جاتا ہے، اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، اس تسبیح کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مصائب، مشکلات، تکلیفات دور کر دیے جاتے ہیں، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے، بس خوابی اور بے چینی کو یہ ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ اور وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، وہ چاہتے کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہو، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنایا جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم پل صراط سے ہوا کے جھونکوں کی طرح گزریں، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لیجیے گا، اس معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کرو، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر اور آخرت اور محشر میں بھی ملے گا۔ سننے والوں، دل سے یہ بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر و اذکار نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب قبر کی وحشت میں
चिराग बनकर रोशन होते हैं, जो कयामत के दिन इंसान की जुबान पर होंगे, जब वहां कुछ साथ ना होगा, कोई माल, कोई अहलो अयाल, कोई रिश्तेदार। ये वो जिक्र जिसका जिक्र हम करने वाले हैं, ये दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है, और कब्र में भी ऐसे रोशनी होगी जैसे चौदहवीं का चांद हो। जो शख्स रात को सोने से पहले इसे पढ़ता है तो उसके रात के सारे मसाइब दूर कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को जिक्र करते हुए सोता है और रात में किसी मुसीबत पर जाग जाए या किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हो जाए, तो वो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह पाक उसे फौरन कबूल फरमाता है। ये रात के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, बेख्वाबी और बेचैनी को खत्म कर देती है और दिल को इत्मीनान देती है, सुकून देती है। वो शख्स जो वालिदैन की बख्शिश चाहता है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलात से बचाना चाहता है, जो कयामत के दिन पुलसिरात से बिजली की तरह गुजरना चाहता है, जो रात की बेसुकूनी, बेख्वाबी से छुटकारा पाना चाहता है, तो ये तस्बीह तेरे लिए है। इसे अब अपना मामूल बना लीजिएगा। इसके मानी को दिल से समझ कर पढ़ा करो और इसका इनाम तुझे दुनिया में भी मिलेगा और कब्र और वहशत और आखिरत में भी मिलेगा। सुनने वालों, दिल से बात को सुनो, समझो और इसको अपना मामूल बना लो जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। ये वो अजीम कालिमात हैं जो अर्श इलाही से बड़े हैं, जो दिलों को जिंदा करते हैं जब वो कब्र की वहशत में चिराग बनकर रोशन होते हैं, जो कयामत के दिन इंसान की जुबान पर होंगे जब वहां कुछ साथ ना होगा। ये वो जिक्र है, ये वो तस्बीह है जिसका जिक्र करने वाला दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी कामयाब व कामरान हो जाता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब कोई इंसान मुझे याद करता है तो मैं उसके हाथ होता हूँ। ये कैसा अजीम वादा है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं साथ हूँ, लेकिन शर्त ये है कि बंदा अल्लाह पाक को याद करे, सच्चे दिल से याद करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर हो, तुम्हारे रब के नजदीक सबसे पाकीज़ा हो और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला हो। तुम्हारे लिए सोना या चांदी खर्च करने से बेहतर है तुम्हारे लिए दुश्मन से लड़ने और शहादत पाने से भी अफजल है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, जरूर है अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया वो अमल अल्लाह पाक का जिक्र है। मोहतरम नाज़रीनो कराम, गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र को जिहाद से अफजल करार दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि आपने फरमाया, जन्नत वालों का बता दो वो कौन कौन से लोग हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, क्या जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, वो लोग जिनके चेहरे नूरानी होंगे, दिल बाग होगा, जुबान अल्लाह पाक के जिक्र से तर होगी। ऐसे लोग जन्नत में परों पर सवार होंगे और अंबिया इकराम और शुहदा के साथ होंगे। और हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अमल ऐसा नहीं जो जहन्नम से निजात देने वाला हो सिवाय अल्लाह पाक के जिक्र के। और हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिक्र व अस्कार मोमिन के लिए एक कला है जो उसको शैतान और गुनाहों से बचाते हैं।
میرے پیارے ناظرین و کرام، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت ہو جائے اور ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، ہمیں مٹی کے اندر دفنا جائیں، تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ اور اس تسبیح کو اپنا دل سے معمول بنا لیجئے، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اسے یاد کرتا ہے، اور جب اللہ پاک یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں آتا۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ پاک کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ پاک کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ پاک کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ بس جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پرسکون ہوں اور ان کی قبر جنت کی گود بنے اور ان کے آنے والے دن کے لیے بخشش کا سامان ہو اور ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، اور تو وہ یہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی اللہ پاک کے لیے ڈھال لیں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت دن بدن اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون بالکل نہیں ہے، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت اور ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے اور ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو تو قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ پاک کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس بابرکت تسبیح کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں، اس وظیفے کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی کی پابند نہیں، کسی خاص جگہ کی حاجت نہیں، اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سونے کے وقت، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ پاک کی طرف جھکا ہوا ہو، توجہ اللہ پر ہو، یقین ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہی ہوتی ہے۔ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ پاک کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید، کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔
یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا و مافیا سے بہتر ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میدان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے اللہ پاک اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا اور دیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سب سے بنا ہو۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار یا غفار یا غفار، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان، رحیم و کریم ہوں۔ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے، اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ پاک کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے اللہ پاک اس کے 70 بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے اللہ پاک اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو کہ فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف اور صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ روح کی غذا ہیں، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ میرے ناظرین و کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، روز کا خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ عظیم ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہدایت دے، اے اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ جب سورج سروں پر ہو، جب ماں اپنے بچوں کو بھول جائے، جب انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹڑی ہے۔ اے رب پاک ہمیں ایسا ذکر عطا فرما جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین و کرام، آخر میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک اچھا سا پیارا سا نام حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔